बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HA ज़ोहरी ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह की अता से जहाँ कहीं भी दोस्त अहबाब हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं तमाम अल्लाह की अता से खुश होंगे। आज हम सूरह बकरा शरीफ की आयत करीमा नंबर वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अय्नमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह, इसकी तफसीरी सूफियाना असरार और रमूज़ बयान करने की तौफ़ीक हासिल करेंगे अल्लाह की अता से। तो पीछे हमने उन लोगों के मुतल्लिक़ बयान किया कि जो लोग अल्लाह की घरों से यानी कि मस्जिदों से लोगों को रोकते हैं, और इसकी तफसीर आपने समाअत की है। तो आज हम इसको आया करीमा को एक्सप्लेन करेंगे कि चाहे तुम मगरब की तरफ हो या मशरक़, जिधर मर्ज़ी अपना मुँह कर लो, अल्लाह उधर ही है। तो इसमें जो है वो ख़ुलासा तफसीर इसका ये है कि अल्लाह हमें मुसलमानों को कहना ये चाह रहा है कि अगर मुशरिकीन तुमको मस्जिद से निकाल दें या मस्जिद में ना जाने दें, मना करें, तो इसकी परवाह ना करना, बल्कि जिधर को तुम हो उधर को चेहरा करके तुम नमाज अदा कर लेना। क्योंकि इबादत सिर्फ मस्जिदों की चार दीवारी में नहीं है, बल्कि सारा मशरक़ व मगरब उसी का है। जैसे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक ख़ासियत ये भी है कि मेरे लिए पूरी रुए ज़मीन को मस्जिद बना दिया गया है। तो तुम जहाँ कहीं भी हो मौका पाकर नमाज अदा कर लो। कबूलियत मालिक ने करनी है, क्योंकि अल्लाह बड़ी वसी मुमलकत वाला है, बड़े इल्म वाला है। तो मुसलमानों, तुम बहालत खौफ जब कभी भी डरते हो, डरते हुए नमाज पढ़ो। तो यानी कि डरने से मुराद ये नहीं कि वो डरते हैं, यानी कि दुश्मन का खौफ हो, दुश्मन का डर हो, तो फिर जिधर तुम्हारा चेहरा होगा तुम उधर को नमाज पढ़ लोगे, तो इससे तुम्हारी नमाज जो है वो कबूल हो जाएगी। लेकिन फ़वल्लु वजूहकुम शतरहु, इस आया करीमा की वजह से इस आयत का हुक्म जो है मनसूख हो गया हुआ है। तो बहरहाल ये तहदीस नेमत के तौर पे हमने इसको पढ़ा भी है, और आपको समाअत भी आपने करना है ताकि इसका पता चल सके। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जो हुक्म फरमाया कि तुम जिधर भी तुम्हारा चेहरा होगा तुम नमाज़ पढ़ लोगे, तो मबूदियत अल्लाह की हर जगह है, उसकी इबादत हो रही है, लिहाजा तुम इसकी इबादत करो। ए सहाबा, तुम जिधर भी हो जहाद में, तो उसी की तरफ अल्लाह का उसकी तरफ चेहरा करके नमाज़ पढ़ लो, अल्लाह की रहमत, उसकी फ़तह और नुसरत पालोगे। और इसमें जो वुसअत का जिक्र किया गया है कि जिधर भी तुम्हारा चेहरा होगा तुम नमाज़ पढ़ लोगे, तो वुसअत की कई किस्में हैं। नंबर एक वुसअत इल्मी है, वुसअत एहसानी है कि इसका हिलम और उसकी नेमतें हर चीज़ पर हावी हैं। बाज़ मखलूक़ात को कुछ वुसअतें ख़ास मिली हैं, लेकिन मुतलक वुसअत वाला रब ही है। तमाम वुसअतें मालिक ने अता की हैं, लेकिन मुकम्मल मुतलक वुसअत जो है वो अल्लाह ताला के पास है। अगर इसके इल्म को देखोगे तो वो एक दरिया नापायदार किनारा है। अल्लाह का इल्म जो है वो नापायदार किनारा, यानी कि उसका किनारा ही कोई नहीं है। अगर इसके एहसानात पर नज़र करोगे तो बेहदो बेशुमार हैं। अगर उसकी कुदरतों में गौर करें तो वो अंदाज से बाहर लिहाजा कहना पड़ेगा कि वही हकीकी वासे है, वही हकीकी इल्म वाला है, या वासे बमानी वसत व गुंजाइश किया, यानी कि अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत वसतें और गुंजाइश देने वाला है। चनाचे इस्लाम में रब ने बहुत सी वसतें दी हैं। हर जगह नमाज जो है वो दुरुस्त पाई जाए, जिधर भी आप पढ़ लें, जगह पाक हो तो आप पढ़ सकते हैं, पानी ना हो तो मट्टी से तयम्मुम कर सकते हैं, नापाक चीज़ों को पाक करने के लिए आप आसान तरीके अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब पाक के ज़रिए जो है वो अता किए हैं। हत्ता कि दूध घी तक जो है पाक हो सकता है। तौबा के लिए बहुत सहूलतें दी गई हैं। ज़कात जो है वो सिर्फ 40वां हिस्सा है, ठीक है जी, बाकी माल आपको दिया गया। लेकिन सूफिया के नज़दीक वासे का मतलब ये है कि रब ताला ने इंसान को अकल दी जो महदूद है, इश्क बख्शा जो लामहदूद है, फिर दुनिया को महदूद बनाया और आखिरत को लामहदूद बनाया है खालिक़ कायनात ने। क्योंकि अकल महदूद से दुनिया महदूद को जानो, यानी कि अकल से दुनिया को जाना जाता है, और इश्क से लामहदूद आखिरत को जाना जाता है। इश्क भी गैर महदूद है और गैर महदूद आखिरत है। तो रब ने अपने महबूब को गैर फ़ानी लामहदूद सिफ़ात बख्शे हैं जो ख़त्म नहीं होने वाले, और कोई महदूद नहीं है। देखिए कुरान मुक़द्दस पढ़ें तो कुरान मुक़द्दस में जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बयान की गई है, अलहम से लेके वन्नास तक, कहीं भी कुरान मुक़द्दस में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान की हद बयान नहीं की गई।
کہیں جگہ بھی سرکار کے علم کی حد بیان نہیں کی گئی، کسی جگہ بھی سرکار کی برکتوں کی حد بیان نہیں کی گئی، کسی جگہ پہ سرکار کے معجزوں کی، شان کی، مقام کی، رفت کی حد بیان نہیں کی گئی، یعنی کہ جہاں پہ ذکر کیا گیا ہے لیکن اس کی حد بیان نہیں کی، یعنی کہ پتہ چلا پورے قرآن میں مصطفیٰ کریم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی حد مال کے کائنات نے بیان نہیں کی۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ اپنے شان میں لامحدود ہے، ایسے ہی اللہ کی عطا سے ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے شان میں لامحدود ہیں، لیکن وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ تو یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر پتہ چلا کہ عشق سے عقل سے نہیں پرکھنا چاہیے بلکہ عشق سے معلوم کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم عطر پہ پسینہ آتا تھا، اب کافروں نے بھی دیکھا کہ آپ کے جسم پہ پسینہ آ رہا ہے، تو صحابہ نے بھی دیکھا، تو کافروں نے دیکھا یہ پسینہ ہے ہمارے جیسے ہیں، تو جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا پسینہ تو آ رہا ہے لیکن پسینے سے خوشبو آ رہی ہے، ہاتھ تو ہمارے بھی ہے لیکن یہی ہاتھ اٹھتے ہیں تو سورج جو ہے واپس آ جاتا ہے، یہی ہاتھ اٹھتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہی ہاتھ اٹھتے ہیں تو درخت چل کے آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہی ہاتھ پانی کے پیالے میں چلے جائیں تو اندر سے ندیاں جاری ہو جاتی ہیں، یہی ہاتھ جو ہے وہ کسی پنڈلی کے اوپر پھر جائیں تو پنڈلی جڑ جاتی ہے۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا لامحدود جو ہے وہ مرتبہ و مقام ہے۔ جیسے کہ سمندر کا پانی، ہوا، سورج کی روشنی کسی ترازو سے نہیں تل سکتی، تو ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل عقل کے ترازو سے نہیں تل سکتے۔ اطاعتوں کا بدلہ جنت اور وہاں کی نعمتیں ہیں، مگر عشق کا حوض دیدار الہی ہے۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کو وسعتیں دینے والا ہے، عاشقوں کے عشق میں وسعت بخشنے والا ہے، اور جانتا ہے کہ کون کس کو وسعت کے لائق اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو وسعت عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ مشرق ہے، یعنی کہ فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ جدھر بھی تم ہو وہاں پہ نماز ادا فرما لو، اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرما لے گا۔ تو شریعت مشرق ہے اور طریقت جو ہے وہ مغرب، یعنی کہ ایسے کہہ لیں کہ ظاہر مشرق ہے، باطن مغرب ہے، نور مشرق ہے اور ظہور مغرب ہے۔ شریعت میں رہ کر ظاہری عبادت کرو اور سر سے سجدے کریں، اور طریقت میں آ کر قلبی سجدے گزارو، غرض کسی طرف جاؤ رب کو پالو۔ مقصد کیا ہے کہ طریقت میں آپ نے رہنا ہے تو تب بھی اپنے قلب سے سجدے کرنے ہیں، شریعت میں رہنا ہے تو تب بھی آپ نے سجدے کرنے ہیں۔ تو شریعت اور ظاہر اس لیے ہیں کہ اور طریقت اور ظلمت اور نور بھی اسی لیے۔ نیز زاہدین جو ہیں حرم کے میدان میں کعبہ کی دیوار کے سائے میں نماز شریعت ادا کرتے ہیں، یعنی کہ بظاہر نماز مساجد میں ادا کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، مسجد نبوی میں ہوتی ہے، مگر یہ شریعت کی نماز ہے۔ اور عاشقین کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے نماز عشق ادا کرتے ہیں، یہ ہے نماز عشق۔ پتہ چلا نماز عشق جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑے بڑے لمبے بال رکھ لینا اور انگوٹھیاں پہن لینا اور کڑے پہن لینا اور گلے میں جو ہے وہ نگینے والے ہار پہن لینا اور نماز کو ترک کر کے کسی جگہ پہ بیٹھ جانا اور کہنا ہم نماز عشق ادا کرتے ہیں۔ نہیں، نماز عشق یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ دوبارہ سماعت فرما لیں، نماز شریعت جو ہے وہ مسجد میں ادا ہوتی ہے، یا کسی جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نماز کا وقت ہو گیا، مسجد سے دور ہے تو وہاں پہ نماز شریعت ادا ہو رہی ہے۔ اور نماز عشق جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے ادا ہوتی ہے اور ہوتی بھی میدان کربلا میں ہے۔ تو جس نے نماز عشق ادا کرنی ہے تو پھر وہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت کے اوپر عمل کرے، پھر بچوں کو کہانا پڑتا ہے، پھر بھائیوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر بھتیجوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، بھانجوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، گھر بار کو قربان کرنا پڑتا ہے، دوست احباب کو قربان کرنا پڑتا ہے، پھر اپنا سارا کچھ قربان کر کے، حتیٰ کہ اپنی مرضی کو قربان کر کے، سارا کچھ قربان کر کے، پھر تلواریں اوپر ہوں، پھر نیزے اوپر ہوں، پھر جناب دشمن اوپر ہو، اور پھر آپ نماز ادا کرنے، خون سے وضو کر کے نماز ادا کرنی، یہ نماز عشق ہے۔ یہ نماز عشق کا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ 3-4 ہار پہن لے، لباس پراگندہ کر لے، بال جو ہے بڑے رکھ لے اور کسی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ نماز کو ترک کر دے، تو یہ نماز نہیں ہے۔ نماز عشق جو ہے وہ خانہ کعبہ میں نہیں بلکہ وہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے کے نیچے ادا ہوتی ہے۔ تو جب عشق کی وادی سینہ میں قدم رکھو تو طبیعت اور نفس کے جوتے اتارو، یہ بھی
ایک نئی اصطلاح ہے ہمارے لیے کہ جب عشق کی وادی میں قدم رکھنا ہے پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اپنے معاملات کو چھوڑنا پڑے گا، پھر جو ہے وہ اپنے خیالات کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اپنی مرضیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ دوسری تفسیر بیان کر کے اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہے کہ اے جماعت صحابہ، مشرق تمہارا ہے، مغرب تمہارا ہے، یعنی کہ جدھر چاہو ادھر کو تم نماز پڑھو، صحابہ جدھر تم منہ کرو گے اللہ کی رحمت ادھر ہی ہوگی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہر جگہ کے اوپر برستی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں بھی وقت ملے وہاں پہ نماز شریعت ادا کر لیں، اور اگر نماز طریقت ادا کرنی ہے تو پھر تیار رہنا چاہیے، پھر واقعہ کربلا آپ کو سامنے ہونا چاہیے نماز عشق ادا کرنے کے لیے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ یہاں پہ ایک حدیث بھی جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، باقی دوزخی ہوں گے۔ تو جنتی فرقہ وہ ہوگا جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہو اور جو صحابہ کو چھوڑ کر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرے وہ مردود ہے، کیونکہ مقبولیت تو صحابہ کے ساتھ ہے۔ دیکھو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار حضرت سیدنا عثمان غنی کو صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھیجا تو پھر ان کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ آپ نے فرمایا جس جگہ کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو وہ کعبہ ویران ہے، وہاں پہ میں طواف نہیں کروں گا۔ بلکہ ایسے کہا کعبہ جس میں طواف ہے اور کعبہ دل یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں گا، یعنی کہ جسم کے ساتھ جو طواف ہے وہ طواف نہیں کروں گا، میں تو کعبہ دل کے ساتھ یعنی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ کروں گا طواف۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جس مذہب میں ہو وہ مذہب مقبول ہوتا ہے، اور جس میں وہ نہ ہو وہ مذہب قبول نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے عشق مصطفیٰ کا سبق دیا ہے، ہمیں درس دیا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔